السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر جلد دوم کے صفحہ نمبر 71 پر ہیں ہم۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا منہاج تعلیم و تربیت۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے منہاج تعلیم و تربیت میں خاص طور پر درج ذیل 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات، حضرات انبیاء لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اس سے روکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز عامۃ الناس کی استطاعت سے باہر ہے۔ پہلے مبحث خامس کے باب چہارم میں یہ ارشاد نبوی گزر چکا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو اور اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ نیز یہ ارشاد نبوی بھی گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کریمہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تک انتہا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی ذات میں غور و فکر جائز نہیں۔ حضرات انبیاء صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کی عظیم الشان قدرت ہی میں غور و فکر کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری بات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں سے ان کی فطری عقلوں کے بقدر ہی گفتگو کرتے ہیں جن پر وہ پیدا کیے گئے ہیں، اتنی ہی باتیں بیان کو بتاتے ہیں جن کی ان کی خداداد عقلوں میں سماتی ہے، اور ان سے ان علوم کے لحاظ ہی سے خطاب فرماتے ہیں جو اصل خلقت میں ان کو حاصل ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں کے پاس 2 طرح کے علوم ہیں۔ اول، عام انسانی فہم و ادراک اور فطری سادہ علوم جو ہر ایک شخص کو اس کی اصل خلقت میں حاصل ہوتے ہیں، جو حیوانات کے علم و ادراک سے برتر ہیں اور جو انسان کے لیے وجہ امتیاز ہیں۔ علم کا یہ درجہ ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو، البتہ اگر کوئی بالکل ہی پاگل ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ دوم، فائق فہم اور ادراک اور برتر علوم و فنون۔ ایسا فہم و علم انسان کو 3 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، عادت مستمرہ کے خرق کے طور پر، یعنی قانون قدرت کے خلاف انوکھے طور پر، جیسے حضرات انبیاء اور اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، سخت ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے، جن کے ذریعے نفس میں ایسی چیزوں کے فہم و ادراک کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جن کا پہلے سے کسی درجے میں بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 3، حکمت و فلسفہ، علم کلام اور اصول فقہ وغیرہ علوم عقلیہ کے قواعد کی عرصہ دراز تک مشق و مزاولت کے ذریعے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ حضرات انبیاء اس دوسری اور تیسری قسم کے علوم ادراک کا لحاظ کر کے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ پہلی قسم کے سادہ علوم کو پیش نظر رکھ کر خطاب فرماتے ہیں جو انسانوں کی فطرت میں ودیعت رکھے گئے ہیں، کیونکہ اس درجے کا فہم و ادراک ہر کسی کو حاصل ہوتا ہے، اور دوسری اور تیسری قسم کے علوم تو بہت ہی کمیاب ہیں، ہزاروں میں سے کسی ایک کے پاس وہ فہم اور وہ علوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ علوم جن ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں وہ نادر ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ وہ اپنے پروردگار کو تجلیات و مشاہدات کے ذریعے یا قیاس و برہان کے ذریعے پہچانیں، اور نہ اس کا مکلف کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تمام جہات و اماکن سے منزہ کر کے جانیں، کیونکہ یہ بات ان لوگوں کی بنسبت تقریباً محال ہے جو ریاضتوں میں مشغول نہیں ہوئے اور جن کا مدت مدید تک، یعنی ایک لمبے مدت تک معقولیوں سے میل جول نہیں رہا، اور انہوں نے ان معقولیوں سے استنباط اور استدلال کے طریقے اور احسان کی صورتیں اور اشباہ و نظائر میں فرق کرنا نہیں سیکھا۔ ایسے قواعد و ضوابط کے ذریعے جن کا مدار دقیق ترین باتوں پر ہوتا ہے، اور اس قسم کی دیگر وہ باتیں جن کے ذریعے اصحاب رائے اصحاب حدیث کے مقابلے میں ناز کرتے ہیں۔ تیسری بات، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسی باتوں میں مشغول نہیں ہوتے جن کا تعلق تہذیب نفس، یعنی نفس کو سنوارنے اور ملت کے نظم و انتظام سے نہیں ہوتا، جیسے فضا میں رونما ہونے والی چیزوں کے اسباب بیان کرنا، مثلا بارش، گہن، حالہ، نباتات و حیوانات کے عجائبات، چاند سورج کی رفتار کا اندازہ، روزمرہ پیش آنے والے واقعات کے اسباب کا بیان، اور نبیوں، شاہوں، شہروں اور ملک کے احوال کا تذکرہ، اس قسم کی دوسری باتیں۔ البتہ کچھ تھوڑی سی باتوں کو جن سے لوگوں کے کان آشنا ہوتے ہیں، جن کی ان کی عقلوں میں سمائی ہوتی ہے، ان کو تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ کے مضامین میں ضمنی طور پر ایسے مختصر و مجمل طور پر لایا جاتا ہے جس کے مانند میں چشم پوشی برتی جاتی ہے، یعنی ان کا لانا گوارا کر لیا جاتا ہے، اور ان باتوں کو استعاراتی انداز میں اور مجاز کی زبان سے لایا جاتا ہے۔ اور اسی بنیادی نقطہ نظر کو پیش نظر رکھ کر جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان سے اعراض کیا اور مہینوں کے فوائد بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند شناخت اوقات کا آلہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اس آیت میں اوقات سے مراد شہور ہے، یعنی چاند گھٹتا گھٹتا ختم ہو جاتا ہے، پھر ہلال یعنی نیا چاند بن کر اس لیے نمودار ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے مہینوں کی تعین کر سکیں۔ مزید تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور بہت سے معقولی متجددین اور متنوری جن کا ان علوم عقلیہ اور فنون عصریہ کی مزاولت سے ذوق خراب ہو گیا ہے، وہ قرآن و حدیث کی نصوص کو غیر محمل پر محمول کرتے ہیں اور ان کے ایسی دور اذکار تعویلات کرتے ہیں جو تفسیر بالرائے کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثلا جب علم حیت قدیم کا دورہ تھا تو یہ لوگ قرآن کریم سے 9 آسمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اب جب کہ نیا نظریہ پیدا ہوا تو وہ لوگ قرآن و حدیث سے زمین کی گردش ثابت کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ سب باطل طریقہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ باب نمبر 3، تمام سماوی مذاہب کی اصل ایک ہے اور قوانین و مناہج مختلف ہیں۔ تمام ملل سماویہ اصول دین اور مقاصد کلیہ میں جن پر نجات ابدی کا مدار ہے باہم متحد اور ایک دوسرے کے مصدق رہے ہیں، البتہ ہر امت کا آئین اور طریقہ کار اس کے احوال و استعداد کے مناسب جدا گانا رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام آپس میں علاتی بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہے، یعنی اصول سب کے ایک ہیں اور فروع میں اختلاف ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے 4 آیات پیش کی ہے جن میں سے پہلی 2 میں تمام ملل سماویہ میں اصول اتحاد کا بیان ہے اور آخری 2 میں فروعی اختلاف کا
تذکرہ ہے، تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی آیت سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، اور ان کی امتوں سے یہ کہا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پاک کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو اور ان کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے، یعنی اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، کیونکہ عقائد، اخلاق اور اصول دیانات میں تمام اولو العزم پیغمبر یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ اجمعین یہ سب متفق رہے ہیں۔ دوسری آیت سورۃ المؤمنین آیت نمبر 52-53 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور یہ ہے تمہارا طریقہ جو کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ سو ان لوگوں نے اپنے دین میں اپنا نیا طریقہ الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اس پر ریجھ رہا ہے، خوش ہے، یعنی دین اسلام تمہارا سب کا متحد دین ہے، کیونکہ اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین ایک ہے، بس ان کی امتوں کا بھی یہی ایک دین ہے، سب کا خدا ایک ہے، اسی نے تمام ادیان سماویہ نازل کی ہیں، پھر ان میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سرچشمے سے نکلی ہوئی تعلیمات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، مگر انبیاء کی امتوں نے باہم پھوٹ ڈال کر اصل دین کو پارا پارا کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی امت جب شرک کی دلدل میں پھنسی تو اس نے اپنی راہ جدا کر لی، یہی حال موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ کا ہوا۔ سب نے جدا جدا راہیں نکال لی اور ہر گروہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہے اور ہماری ہی راہ سیدھی راہ ہے۔ تیسری آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شرعتن کے معنی راہ اور منہاج کے معنی طریقہ کے بیان کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو ان کے ماحول اور مخصوص استعداد کے موافق خاص خاص احکام دیے ہیں، اس لیے شروع میں تمام رسولوں کی شریعتیں اور آئین الگ الگ ہیں۔ چوتھی آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 میں ارشاد پاک ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں منسک یعنی بمعنی شریعت آئین و قانون ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے یہاں حجت اللہ میں اور اپنے ترجمہ قرآن کریم میں یہی ترجمہ کیا اور حاشیہ تحریر فرمایا ہے کہ مترجم گوید دریں آیت اشارہ است با کے اختلاف شرع بسبب اختلاف عصور است و ہما شرائع حق است و در زبان خود معمول بھی است و این نزاع در حقیقت آہاں نبایت کرد واللہ عالم، یعنی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ شریعتوں کا اختلاف زمانوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے اور تمام شریعتیں برحق ہے اور اپنے زمانے میں معمول بھی ہیں، بس ان کی حقیقت میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، واللہ عالم۔ اصل دین کیا ہے اور منہاج شریعت کیا ہے؟ دیکھیے، اصل دین تمام انبیاء کا ایک ہے، اختلاف صرف قوانین اور طریقوں میں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اصل دین میں کیا کیا امور شامل ہیں اور قوانین میں اختلاف کی نوعیت کیا ہے، تو اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ دین اسلام کی بنیادی باتیں جن پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اتفاق ہے درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ایمانیات، توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، عبادت بھی انہی کی کرنا، ہر قسم کی مدد بھی انہی سے طلب کرنا، جو باتیں اس مقدس بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے ان سے اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا، یعنی صفات ثبوتیہ کے ساتھ صفات سلبیہ کو بھی ماننا، اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں کجروی سے بچنا، یعنی خدا پر ایسے نام اور صفات کا اطلاق نہ کرنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو حق تعالیٰ کی تعظیم و اجلال کے لائق نہیں، یا ان کے مخصوص ناموں اور صفتوں کا غیر اللہ پر اطلاق کرنا، یا صفات کے معنی میں بے اصل تعویل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ماننا کہ وہ غایت درجہ تعظیم کے مستحق ہیں، اپنی ذات اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، شاعر اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا، تقدیر پر ایمان لانا، یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نئی پیدا ہونے والی چیزوں کا ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اندازہ ٹھہرا دیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو کبھی ان کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیے جاتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنی کتاب نازل فرماتے ہیں اور بندوں پر اپنی اطاعت فرض کرتے ہیں، قیامت کو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور جنت دوزخ کو برحق ماننا۔ نمبر 2 عبادات، نیکی کے تمام اہم کام، پاکی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بھی متفق علیہ ہیں، اسی طرح نفل عبادتوں کے ذریعے یعنی دعا و ذکر کے ذریعے اور ہر زمانے میں نازل کردہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے پر بھی سب ملتوں کا اتفاق ہے۔ نمبر 3 معاملات، مشروعیت نکاح، حرمت زنا، اقامت عدل، حرمت مظالم، مجرموں پر حدود کا اجرا، دشمنان اسلام سے جہاد اور اشاعت دین کے لیے صحیح بلیغ کرنے پر بھی تمام انبیاء کا اتفاق ہے۔ مذکورہ والا امور اصل دین ہے اور تمام اقرار و ملل کے درمیان متفق علیہ، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں جن کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، یعنی مشرکین بھی ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے، چنانچہ عام طور پر قرآن کریم نے ان کی علل اور لمیات سے بحث نہیں کی ہے، شاذ و نادر کا حکم الگ ہے۔ شریعت و آئین کا اختلاف، البتہ مذکورہ عبادات اور معاملات کی صورتوں اور شکلوں میں اختلاف رہا ہے۔ مثلا نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اور ہماری شریعت میں کعبہ شریف کی طرف۔ نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زنا کی سزا صرف رجم تھی، یعنی سنسار کرنا، اور ہماری شریعت میں شادی شدہ کے لیے رجم اور کنواروں کے لیے کوڑے ہیں۔ نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل عمد کی سزا صرف قصاص تھی اور ہماری شریعت میں قصاص اور دیت دونوں ہیں، یعنی مقتول کے اولیاء قاتل کو قصاصاً قتل بھی کر سکتے ہیں اور قاتل کی رضامندی سے قصاص معاف کر کے خون بہا بھی لے سکتے ہیں۔ نمبر 4 اسی طرح عبادتوں کے اوقات، آداب اور ارکان میں بھی اختلاف رہا ہے۔ حاصل کلام، وہ مخصوص اعضاء و احوال جو ہر نبی کی شریعت میں تجویز کیے گئے ہیں اور وہ تمام طریقے جن پر انواع بر اور ارتفاقات کی عمارت قائم کی گئی ہے وہ سب شریعت و منہاج ہے۔ آئین و شریعت کی ضرورت کیوں ہے؟
دیکھیے ہر امت کے لیے آئین و شریعت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر امت کا معاملہ استوار نہیں ہو سکتا۔ درج ذیل 5 باتوں میں غور کریں تو شریعت کی ضرورت خود بخود واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ظاہر کرنے والے کام جن کا اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان و ملل میں حکم دیا ہے وہ ظاہری اعمال ہی ہیں۔ مثلا نماز ادا کرنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا امر فرمایا، روزوں کا مکلف بنایا، حج کرنا ضروری قرار دیا تاکہ لوگوں کی اطاعت کا پتہ چل سکے، ورنہ ہر کوئی اطاعت کا سچا جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اعمال ہی وہ کسوٹی ہیں جن سے ہر ایک کے دعوے کی حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے، اور یہ ظاہری اعمال حیات نفسانیہ یعنی کیفیات قلبیہ یعنی دل میں چھپی ہوئی حالت سے وجود میں آتے ہیں۔ ارشاد نبوی انما الاعمال بالنیات میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہی کیفیات قلبیہ آخرت میں انسان کے لیے مفید یا مضر ثابت ہوں گی۔ ارشاد پاک ولکن ینالہ التقوی منکم میں اور مذکورہ حدیث کے اگلے جملے میں یعنی وانما لکل امرئ ما نوی میں اسی کا بیان ہے، یعنی اعمال کے ثواب و عقاب کا مدار نیتوں اور ارادوں پر ہے، اعمال و افعال کی ظاہری شکلوں پر مدار نہیں ہے۔ اور اعمال ظاہرہ اور حیات نفسانیہ میں ارتباط و تعلق کو سمجھنے کے لیے 4 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1 کیفیات قلبیہ، نیتیں اور ارادے اعمال ظاہرہ کو کمک پہنچاتے ہیں، یعنی جب ارادہ بڑھے گا عمل میں اس کے بقدر زیادتی ہوگی۔ نمبر 2 اعمال ظاہرہ ان کی کیفیات قلبیہ کی وضاحت کرتے ہیں، بس نیت و ارادہ بڑھا ہے یا نہیں اس کا پتہ اعمال سے چلے گا۔ نمبر 3 اعمال ظاہرہ حیات نفسانیہ کی صورتیں اور شکلیں ہیں، یعنی پیکرہائے محسوس ہیں، کیونکہ حیات معانی ہے، ان کا کوئی مستقل وجود نہیں، وہ اعمال و افعال کے ضمن میں ہی پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4 اعمال ظاہرہ کی میزان یعنی کسوٹی اور سرمایہ بقا یعنی سہارا وہ کیفیات قلبیہ ہے، کیونکہ اعمال ظاہرہ میں تو خلوص و اخلاص بھی ہو سکتا ہے اور ریا و سمعہ بھی، بس مدار نیت پر ہوگا، اگر نیت درست ہے تو عمل درست ہے اور نیت خراب ہے تو عمل بیکار ہے۔ غرض ان کیفیات نفسیہ کو جاننا ضروری ہے، ان کو جانے بغیر آدمی اعمال کے بارے میں بالبصیرت نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسے عمل پر اکتفا کر لیتا ہے جو کافی نہیں ہوتا، وہ کبھی بغیر قرات اور دعائی کی نماز پڑھ لیتا ہے، بس وہ بے فائدہ ہوتی ہے۔ اس لیے کسی ایسے عارف یعنی نبی کی سیاست کی ضرورت ہے جو کما حق ہو ان کیفیات قلبیہ سے واقف ہو، اور وہ خفی اور مشتبہ چیزوں یعنی نیتوں اور ارادوں کو واضح نشانیوں کے ذریعے منضبط کرے، اور ان کے لیے ایسی واضح اور محسوس علامتیں مقرر کرے جن کو ہر کس و ناقص سمجھ سکے اور ان کے ذریعے امتیاز کر سکے، اور معاملہ ایسا کلیئر ہو جائے کہ لوگوں کے لیے اس سلسلے میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے، تاکہ لوگوں سے اس حکم شرعی کا مطالبہ کیا جا سکے اور کوتاہی پر ان کی داروگیر کی جا سکے، کیونکہ اب ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت تام ہو چکی ہے۔ نبی نے ان کے لیے راستے کے تمام نشانات واضح کر دیے ہیں اور ان میں مقرر کردہ قوانین پر عمل کرنے کی استطاعت بھی ہے۔ دوسری بات، کبھی گناہ ایسی چیزوں کے ساتھ مشتبہ ہو جاتا ہے جو گناہ نہیں ہوتے۔ مثلا مشرکین نے خرید و فروخت کو سود کی طرح سمجھ لیا تھا، وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یعنی خرید و فروخت سود ہی کی طرح ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا مقصد 4 پیسے نفع کمانا ہے، پھر جب خرید و فروخت جائز ہے تو سود بھی جائز ہے۔ اس قسم کا اشتباہ 2 وجہ سے پیش آتا ہے، ایک کم علمی کی وجہ سے، دوسرے کسی ایسی دنیاوی غرض کی وجہ سے جو بصیرت کو فاسد کر دے۔ بس اس معاملے میں بھی ایسی واضح نشانیوں کی ضرورت ہے جن سے گناہ اور غیر گناہ میں امتیاز کیا جا سکے۔ تیسری بات، عبادتوں کے لیے نظام الاوقات ضروری ہے، ورنہ بعض لوگ نماز روزے کی تھوڑی مقدار کو کافی سمجھ لیں گے اور اسی پر اکتفا کر لیں گے، جو ان کے لیے کچھ بھی کارآمد نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں اسلامی حکومت بھی تعین اوقات کے بغیر کھسک جانے والوں کو اور حیلہ بازوں کو کوئی سزا نہیں دے سکے گی، ان کی گوشمالی بھی اسی وقت ممکن ہوگی جب عبادتوں کے لیے ضابطہ بندی کر دی جائے۔ چوتھی بات، عبادتوں کے لیے ارکان و شروط کی تعین بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ بے بصیرتی کے ساتھ اعمال پر اقدام کریں گے، گندے کپڑوں کے ساتھ گندے بدن کے ساتھ بے وضو نماز پڑھنے لگیں گے، اور نماز کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ارکان تو معلوم نہیں ہیں۔ پانچویں بات، سرکش لوگوں کو دائرے میں رکھنے کے لیے حدود ضروری ہے، وہ سزاؤں کے بغیر گناہوں سے باز نہیں آ سکتے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عامۃ الناس کو احکام شریعہ کا مکلف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ احکام کے لیے اوقات کی تعین کی جائے، ارکان و شروط مقرر کی جائے، خلاف ورزی پر سزائیں دی جائیں اور عام احکام دیا جائے، یعنی کسی کو مستثنیٰ نہ کیا جائے، اور اس قسم کے دیگر ضروری امور کا لحاظ کیا جائے۔ انہی سب چیزوں کے مجموعے کا نام آئین و شریعت ہے اور اس کی ضرورت مذکورہ بالا وجوہ سے ہے۔ اچھا، شریعت کس طرح تشکیل پاتی ہے؟ اگر آپ قانون سازی کی میزان اور کسوٹی معلوم کرنا چاہیں تو درج ذیل 4 مثالوں میں غور کریں۔ پہلی مثال، جب کوئی ماہر حکیم بیماروں کے احوال سنوارنا چاہتا ہے تو ان کو وہ باتیں بتلانا چاہتا ہے جو وہ نہیں جانتے، اور ان کو ایسے کاموں کرنے کا حکم دیتا ہے جن کی باریکیوں سے وہ بالکل ہی ناآشنا ہوتے ہیں، تو وہ محسوس احتمالی چیزوں کو مخفی امور کی جگہ میں رکھتا ہے۔ مثلا کھال کی سرخی اور مسوڑوں سے خون نکلنے کو وہ غلبہ دم کی علامت قرار دیتا ہے، اور وہ مرض کی قوت، مریض کی عمر، علاقہ اور موسم، دوا کی قوت تاثیر اور دیگر متعلقہ امور میں غور کرتا ہے۔ پھر مریض کے مناسب حال دوا کی خاص مقدار کا تخمینہ لگاتا ہے اور مریض کو اس کے استعمال کا حکم دیتا ہے۔ اور کبھی ماہر حکیم 3 باتیں ملحوظ رکھ کر ایک قاعدہ کلیہ بناتا ہے: 1 بیماری کا سبب کیا ہو سکتا ہے، 2 تکلیف دہ فاسد مادے کے ازالے کے لیے دوا کی کتنی مقدار ضروری ہے، 3 بگڑی ہوئی صورتحال کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ یہ 3 باتیں ملحوظ رکھ کر مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جس کی کھال سرخ ہو جائے اور مسوڑوں سے خون نکلنے لگے تو طبی نقطہ نظر سے اس کو نہار منہ شربت عناب یا پانی میں شہد ملا کر پینا چاہیے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ موت کو دعوت دے گا۔ یا مثلا وہ قاعدہ بناتا ہے کہ فلاں یا فلاں معجون 1 مسقال استعمال کرنے سے فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے، فلاں بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ بس اس حکیم کا یہ قاعدہ لوگ نقل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو بے حد فائدہ پہنچتا ہے۔
دوسری مثال، عقلمند بادشاہ جو مملکت کو سنوارنے کے لیے اور فوج کی تنظیم کے لیے فکر مند ہوتا ہے، وہ ملک کی زمینوں میں اور ان کی پیداوار میں، کسانوں کے احوال میں اور ان کے زرعی مصارف میں، اور چوکیداروں میں اور ان کی ضروریات میں غور کرتا ہے، اور سب چیزوں کی رعایت کر کے عشر اور لگان مقرر کرتا ہے، اور سرکاری عملے کے لیے جن صیغوں میں جو صلاحیتیں ضروری ہوتی ہیں ان اخلاق و ملکات کی جگہ میں ظاہری احوال و قرائن یعنی ڈگری، تجربہ وغیرہ کو رکھتا ہے، پھر صلاحیتوں کے مقررہ معیار کے مطابق ملازمین کا تقرر کرتا ہے۔ اسی طرح وہ سرکاری عملے کی ان ضروریات میں بھی غور کرتا ہے جن کو پورا کرنا ضروری ہے، نیز عملے کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اس کو بھی سوچتا ہے، بس اس طرح تقسیم کار کرتا ہے کہ کام بھی بن جائے اور عملے پر کوئی تنگی بھی نہ ہو۔ تیسری اور چوتھی مثالیں، مکتب کا معلم بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے اور غلاموں کا آقا غلاموں سے کام لینا چاہتا ہے، مگر بچے اور غلام معلم اور آقا کی مصلحت نہیں جانتے، نہ وہ تعلیم اور کام سے دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ جی چراتے ہیں، کھسک نکلتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ہیلا جوئی کرتے ہیں۔ معلم اور آقا اس صورتحال کو پہلے سے جانتے ہیں، بس وہ اس کا پہلے سے ہی علاج کر لیتے ہیں اور بچوں اور غلاموں سے شب و روز یکساں طریقے پر باوقار مخاطب ہوتے ہیں اور احکام دیتے ہیں جس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی، نہ ان کو کھسک جانے کا موقع ملتا ہے، اور وہ طرز عمل ان کو خواہی نہ خواہی مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ حاصل کلام، مذکورہ بالا مثالوں میں غور کرنے سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جائے گی کہ حکیم بادشاہ، معلم اور آقا کی طرح جو شخص کسی ایسے جمع غفیر کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے جن کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں اور جو اصلاح کے معاملے میں بابصیرت نہ ہو، جو اصلاح کی خواہش بھی نہ رکھتے ہوں، ایسے مصلح قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کا اندازہ ٹھہرائے اور ہر عبادت کا نظام الاوقات بنائے اور ہر عمل کے لیے وضع، ہیئت اور صورت تجویز کرے تاکہ ان کے مطابق لوگوں سے باز پرس کی جائے اور اس کے ذریعے لوگوں کی سیاست اور تدبیر کی جائے۔ غرض انہی سب امور سے شریعت تشکیل پاتی ہے اور یہی تمام چیزیں شریعت کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ شریعت کا فیصلہ بعثت کے فیصلے میں مضمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ انبیاء کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لایا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی طرف اپنا دین بذریعہ وحی نازل فرمایا، ان کو اپنے انوار سے منور فرمایا اور ان میں اصلاح عالم کا داعیہ پیدا کیا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 2 میں ارشاد پاک ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اپنے معاملے کی جان یعنی ہدایت بھیجتے ہیں، اس حکم کے ساتھ کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرو کہ میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، لہذا تم مجھ سے ڈرو۔ یعنی لوگوں کی دینی ضرورت تمام معاملات میں سب سے اہم معاملہ ہے، بلکہ وہ معاملات کی جان ہے، کیونکہ مقصد تخلیق اللہ کی بندگی ہے جو رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ بندوں کی اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے تاکہ مقصد زندگی میں کوئی خلل نہ رہ جائے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ خدایا ہمیں تو خبر نہ تھی اور ہماری عقل نے ہماری رہنمائی نہ کی تھی۔ یہی مضمون سورۃ المومن آیت نمبر 15 میں بھی ہے۔ پھر جب حسب فیصلہ خداوندی نبی کی بعثت ہوتی ہے تو لوگوں کو راہ راست پر لانا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ان کے لیے کوئی آئین و قانون نازل کیا جائے۔ شریعت کے بغیر لوگوں کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، چنانچہ حکمت خداوندی میں ضروری ہوا کہ شریعت دینے کا فیصلہ بعثت کے فیصلے ہی میں لپیٹ دیا جائے اور اطاعت رسول کو فرض ٹھہرانے کا جو فیصلہ خداوندی ہے اسی میں یہ بات بھی شامل کر دی جائے کہ مقدمات اصلاح یعنی شریعت کی اطاعت بھی فرض ہے، بلکہ ہر اس چیز کی اطاعت فرض ہے جس کے بغیر عقلاً یا عادتاً اصلاح ممکن نہیں، کیونکہ اصلاح کا دستور العمل ایک مجموعہ ہے جس کے اجزاء باہم پیوستہ ہیں۔ بس اس دستور العمل کے ہر جز کی اطاعت فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کو معمولی سے معمولی بات کا بھی علم ہے، چنانچہ اس دستور العمل میں ہر ضرورت کی بات موجود ہے، یعنی شریعت مکمل ہے اور اللہ کا دین اٹکل پچو کا تیر نہیں، اس کا ہر حکم حکمتوں، مصلحتوں اور اسباب و علل پر مبنی ہے جن کو راسخین فی العلم جانتے ہیں۔ آئندہ ابواب میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حکمتوں اور اسباب سے بحث کریں گے اور ان کی ایک کافی مقدار سے ہمیں روشناس کریں گے، فجزاہ اللہ خیرہ۔ نوٹ: اس باب میں جو باتیں تفصیلات کی مقتضی ہیں وہ سب آئندہ ابواب میں آ رہی ہیں۔ باب نمبر 4، وہ اسباب جن کی وجہ سے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے لیے مخصوص شریعتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ نصوص جو اختلاف شرائع کے اسباب پر دلالت کرتی ہیں۔ دیکھیے، اختلاف شرائع کے وجوہ اسباب پر دلالت کرنے والی نصوص درج ذیل ہے۔ پہلی نص سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں ارشاد پاک ہے کہ ہر کھانے کی چیز بنی اسرائیل پر حلال تھی بجز ان کے جن کو یعقوب علیہ السلام نے نزول تورات سے پہلے اپنی ذات پر حرام کر لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عرق النساء یعنی چڈوں، ران کے اوپر کے جوڑ سے ٹخنوں تک پہنچنے والا درد، اس کا مرض لاحق ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے منت مانی کہ اگر صحت پاؤں گا تو جو چیز میری رغبت کی ہے اسے چھوڑ دوں گا، چنانچہ باذن الہی شفا پائی تو آپ نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ چھوڑ دیا۔ یہی دو چیزیں آپ کو بہت مرغوب تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اطباء کے مشورے سے بطور پرہیز ان چیزوں کو چھوڑا تھا، پھر آپ کی اولاد نے آپ کی پیروی کی اور ان دو چیزوں کو استعمال نہ کیا اور اس پر صدیاں بیت گئی، اور بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر وہ یہ دونوں چیزیں استعمال کریں گے اور اپنے جد امجد کی مخالفت کریں گے تو مورث اعلیٰ کے حق میں کوتاہی ہوگی اور خود ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب عرصہ دراز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی تو اس میں ان دونوں چیزوں کی حرمت نازل ہوئی۔ آگے ارشاد پاک ہے کہ آپ کہیے بس تم تورات لاؤ، بس اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہیں، تورات میں یہ مضمون دکھلاؤ، اگر اس میں یہ مضمون نہ نکلے اور یقیناً نہیں نکلے گا تو تمہارا اعتراض ہوا ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ یہود نے یہ زبردست چیلنج قبول نہ کیا اور اس طرح نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک اور دلیل قائم ہو گئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے
کہ یہودا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے دین کو دین ابراہیم پر کیسے بتلاتے ہو جبکہ وہ چیزیں کھاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر حرام کی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حلال تھی، اور بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا گوشت اور اس کے دودھ کی حرمت تورات میں ایک عارض کی وجہ سے نازل کی گئی تھی، جو عارض بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھا، وہ عارض بنی اسماعیل میں نہیں پایا جاتا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے وہ دونوں چیزیں حلال ہیں اور وہ ان کو استعمال کر کے بھی دین ابراہیم پر ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آج ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف جس کا نام ہے روایات فلسفہ، جس کے صفحہ نمبر 132 پر ہیں۔ گویا وہ جبلت جو خود آگاہ ہو جائے وجدان کہلائے گی۔ ظاہراً جبلت خود آگاہ اس وقت ہوگی جب اس میں تفکر کا عنصر آئے گا، اور تفکر کا یہ عنصر لازماً عقلی ہوگا۔ اس طرح جبلت کے وجدان میں بدلنے کے لیے عقل کا شمول ضروری ہے۔ برگسا کہتا ہے کہ عقل وجدان سے نکلی، اگر ایسا ہے تو عقل کو وجدان کی ترقی یافتہ صورت سمجھا جائے گا، لیکن برگسا اسے وجدان کے مقابلے میں ناقص اور کوتاہ بین قرار دیتا ہے، اور پھر اسی ناقص عقل کی مدد سے وجدان اور مرور محض کے اس بات میں بڑے بڑے دقیق عقلی شواہد بھی پیش کرتا ہے۔ CEM جارڈ نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ خرد دشمن عقل کو ناقص ثابت کرنے کے لیے عقل ہی سے استدلال بھی کرتے ہیں، اسی طرح خود ان کے ادعا کے مطابق ان کا استدلال ناقص ثابت ہوتا ہے۔ برگسا کا المیہ بھی یہی ہے، وہ عقل کو ناقص کہتا ہے اور پھر اپنے خرد دشمن فلسفے کی بنیاد عقلی استدلال ہی پر استوار کرتا ہے۔ برگسا کے ناقدین کہتے ہیں کہ اس نے قدیم تصوف کو جدید سائنس کے روپ میں پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تخلیقی قوت مادے میں مقید ہو کر رہ گئی ہے اور مادے سے گلو خلاصی پانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، یہی بات صوفیہ نے روح کل کے متعلق کہی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ عقل حقیقت کی کنہ کو نہیں پا سکتی، عقل حقیقت کی کنہ کو نہیں پا سکتی کہ اس کا ادراک تعمق کی حالت میں بلا واسطہ وجدان سے کیا جا سکتا ہے۔ صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عقل ظواہر میں الجھ کر رہ جاتی ہے اور حقیقت صرف مراقبے کی حالت میں وجدان پر منکشف ہو سکتی ہے۔ برگسا نے اتنا کیا ہے کہ وجدان کو جبلت سے وابستہ کر کے قدیم تصوف پر جدید سائنس کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، برٹرینڈ رسل لکھتے ہیں کہ برگسا کے فلسفے کا غالب حصہ محض روایتی تصوف پر مشتمل ہے، جسے مقابلتاً نئی زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ خیال کہ عقلی نقطہ نظر سے اشیاء ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دیتی ہیں، پارمینانڈس سے لے کر بریڈلے تک مشرق و مغرب کے ہر صوفی کے نظریے میں دکھائی دیتا ہے۔ برگسا نے دو طریقوں سے اس خیال میں ندرت پیدا کی ہے۔ اولاً وہ وجدان کو حیوانات کی جبلت سے متعلق کر دیتا ہے، یہ خیال اس کے نظریات کو سائنٹیفک رنگ دیتا ہے۔ ثانیاً وہ مکان اشیاء کے اس باہمی تباین کو قرار دیتا ہے جو عقل کو بظاہر دکھائی دیتا ہے، اور زمان کو اشیاء کا ربط باہم کہتا ہے جو وجدان پر منکشف ہوتا ہے۔ اس کے افکار کی ہر دل عزیزی کے باعث اس کا نظریہ جو شیش حیات ہے، اس کی سب سے بڑی جدت یہ ہے کہ اس نے تصوف پر ارتقاء اور حقیقت زمان کا پیوند لگا دیا ہے۔ فرینک تھلی تاریخ فلسفہ میں لکھتے ہیں کہ خرد دشمن تحریک کا سب سے دلچسپ اور ہر دل عزیز مفکر برگسا ہیں۔ رومانیوں، نتائجیت پسندوں اور صوفیوں کی طرح اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سائنس اور منطق ادراک حق سے قاصر ہیں، زندگی اور حرکت و تغیر کے مقابلے میں عقلی استدلال بیکار ہے۔ سائنس صرف میکینکی ہے، بے حس اور جامد اعمال و اشیاء کا جائزہ لے سکتی ہے۔ عقل جو شیش حیات کے ہاتھ میں محض ایک آلے کی مانند ہے۔ وجدان زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے۔ وجدان خود آگاہ، شائستہ، روحانیت آمیز جبلت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ برگسا کے بنیادی افکار فلاطینوس کی نو اشراقیت سے ماخوذ ہیں، اور وہ نو اشراقیوں کی طرح سریان اور وحدت وجود کا قائل ہے۔ اس پہلو سے اس نے تصوف پر سائنس کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ جہاں تک اس کی خرد دشمنی کا تعلق ہے، وہ جرمن رومانیت اور ارادیت سے متاثر ہوا ہے۔ برگسا کی ارتقاء تخلیقی میں ترمیم کر کے بعد اہل فکر نے ارتقاء بروزی کا نظریہ پیش کیا۔ ان میں لائڈ مارگن اور الیگزینڈر قابل ذکر ہیں۔ مارگن برگسا کی حیاتیات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ برگسا کے جوشش حیات اور مرور محض جیسے مفروضات سائنس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اس لیے ضروری ہے کہ انہیں رد کر کے فلسفہ ارتقاء کی عمارت سائنس کی بنیادوں پر اٹھائی جائے۔ مارگن نے میکانیکیت اور غائیت کے درمیان مفاہمت کر کے طبیعی ارتقاء اور تخلیقی ارتقاء میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مارگن کہتا ہے کہ عملی ارتقاء میں دو قسم کی قوت کار فرما ہے، ایک ارتقاء تدریجی کی محرک ہے، ایک ارتقاء تدریجی کی محرک ہے، اور دوسرے کی روح سے دوران ارتقاء میں یکلخت بعض بالکل نئی اشیاء وجود میں آ جاتی ہیں۔ پہلی کو وہ نتیجہ کہتا ہے اور دوسری کو بروز کا نام دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ مادے سے حیات کا بروز ہوا، حیات سے جبلتوں کا اور جبلتوں سے ذہن کا بروز ہوا۔ یہ ارتقاء ذہن پر ختم نہیں ہوگا بلکہ مساعد حالات کے پیدا ہو جانے سے یزدانی قوت کا بروز ہوگا۔ مارگن کے نظریے کی روح سے خدا کائنات سے پہلے نہیں تھا، نہ اس نے کائنات کو خلقی کیا بلکہ کائنات کے عملی ارتقاء سے خدا پیدا ہوگا۔ ارتقاء بروزی کا دوسرا ترجمان الیگزینڈر کہتا ہے کہ کائنات زمان یا مکان اکائی ہے جو سراسر حرکت و تغیر ہے۔ یہ اکائی مثالیت پسندی کے وجود مطلق کے مشابہ ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ یہ اکائی ارتقاء کی بنیاد ہے۔ برگسا نے زمان کو مکان سے منزہ کر کے مرور محض کا نظریہ پیش کیا تھا، اس کے برعکس الیگزینڈر نے زمان میں مکان مخلوط کر دیا تاکہ اس میں تسلسل پیدا ہو سکے۔ وہ کہتا ہے کہ تسلسل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب زمان میں مکان نفوذ کر جاتا ہے۔ اس کے خیال میں اس تسلسل کے باعث کائنات بتدریج ارتقاء پذیر ہو رہی ہے، اس میں نہ وقفے آتے ہیں اور نہ یہ عمل زقندے لگانے کا ہوتا ہے۔ الیگزینڈر کہتا ہے
ہے کہ حیات مادے کے عمل کا تسلسل ہے اور مادے کا بروز ہے. آخری اور عظیم وجود جو زمان مکان اکائی سے نمودار ہوگا وہ خدا ہوگا. خدا مادے اور ذہن کی طرح زمان یا اکائی کی تخلیق ہے اور عالم کا خالق نہیں ہے جیسا کہ اہل مذہب کہتے ہیں. خدا روز ازل سے کامل اکمل کی صورت میں موجود نہیں تھا بلکہ بتدریج وجود پذیر ہو رہا ہے. یہ نامکمل خدا کائنات کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے منازل طے کر کے اکملیت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. ارتقاء بروزی اور ارتقاء تخلیقی دونوں میں مقدر مشترک یہ ہے کہ دونوں نظریے سریانی ہیں. ارتقاء بروزی کا جائزہ لیتے ہوئے برٹرینڈ رسل اپنی کتاب مذہب و سائنس میں لکھتے ہیں کہ پروفیسر الیگزینڈر ارتقاء بروزی کا ترجمان ہے. وہ کہتا ہے کہ جامد مادہ، حرکی مادہ اور ذہن انسانی بتدریج ارتقاء پذیر ہوئے ہیں. اس نشو و نما کا تصور وہی ہے جو لائڈ مارگن نے پیش کیا اور اسے بروز کا نام دیا ہے. حیات کا بروز مادے سے ہوا ہے. ایک زندہ شے مادی شے بھی ہے، البتہ اس میں ایک نئی صفت کا ظہور ہوتا ہے جسے حیات کہتے ہیں. یہی بات ہم اس عمل سے متعلق کہہ سکتے ہیں جو حیات سے ذہن کی جانب ہوتا ہے. ایک باذہن شخص زندہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ارتقاء میں ایسی پیچیدگی ہوتی ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی اس قدر مربوط ہوتے ہیں، بالخصوص اس کے نظام عصبی میں یہ ربط و نظم اس قدر نازک اور دقیق ہوتا ہے کہ اس سے ذہن یا شعور کی نمود ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں سمجھ لیا جائے کہ یہ ارتقائی عمل ذہن پر آ کر رک جائے گا. ذہن سے آگے بھی ایک صفت کا نقش ملتا ہے جس کا ذہن سے وہی تعلق ہے جو ذہن کا حیات سے اور حیات کا مادے سے ہے. اس صفت کو میں یزدانیت کہتا ہوں اور جس شے میں یہ پائی جاتی ہے وہ خدا ہے. اس کے بقول کائنات اسی یزدانیت کو پا لینے کی سعی میں سرگرداں ہے. یہ یزدانیت تاحال نمودار نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے کہ خدا خالق نہیں ہے جیسا کہ تاریخی مذاہب کہتے ہیں بلکہ مخلوق ہے. پروفیسر الیگزینڈر اور برگسا کی تاریخی ارتقاء میں گہرا رابطہ موجود ہے. برگسا کہتا ہے کہ جبریت غلط ہے اور دوران ارتقاء میں نت نئی کیفیات کا ظہور ہوتا ہے جن کا ابتدا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک پراسرار قوت ہر شے کو ارتقاء پر مجبور کر رہی ہے. مثال کے طور پر ایک جاندار جو بصارت سے عاری ہے اسے نامعلوم طور پر احساس ہوتا ہے کہ مجھے بصارت ملنے والی ہے اور وہ اسی طرح عمل کرتا ہے جو بصارت پر منتج ہوتا ہے. ہر لمحہ نئے نئے اعمال کا بروز ہوتا ہے لیکن ماضی کبھی فنا نہیں ہوتا، حافظے میں باقی رہتا ہے. فراموش کاری محض ظاہر کا دھوکہ ہے. اس طرح دنیا مسلسل ترقی کر رہی ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی. صرف ایک چیز سے دامن بچانا ضروری ہے اور وہ عقل و خرد ہے جو جامد ہے اور ماضی کی طرف مائل رہتی ہے. ہمیں اپنے وجدان کو بروئے کار لانا چاہیے جس میں نئی کیفیات کے اختراع کرنے کی صلاحیت موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پروفیسر الیگزینڈر نے برگسا کے فلسفے کو یہ تمام و کمال قبول کر لیا ہے. بہر صورت دونوں میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے اگرچہ دونوں فلسفے آزادانہ نمودار ہوئے ہیں. ارتقاء بروزی کے مدعی اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو خلق نہیں کیا بلکہ کائنات خدا کو خلق کر رہی ہے. روایتی مذہب کے خدا کے ساتھ اس خدا کا تعلق برائے نام ہی رہ گیا ہے. وحدت وجود کے ماننے والوں اور ارتقاء بروزی کے شارحین کا خدا ظاہراً مذہب کا خدا نہیں ہے جو کائنات سے ماورا ہے. خالق ہے، قادر مطلق ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، بلکہ سریانی خدا ہے جو کائنات میں طاری و ساری ہے اور کائنات سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ہمارے زمانے میں اہل مذہب نے نظریات ارتقاء سے متاثر ہو کر ماورائی خدا سے قطع تعلق کر لیا ہے اور سریانی خدا کے حق میں تعویلیں کر رہے ہیں. اقبال نے اپنے خطبات میں سریانی خدا کے اس بات میں دلائل دیے ہیں. ارتقائیت کا ایک اور نامور ترجمان وائٹ ہیڈ ہے جو ایک بلند پایا ریاضی دان بھی ہے. اس نے برٹرینڈ رسل کے ساتھ مل کر منطق کو جدید ریاضیات کی اساس پر اثر نو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے. وائٹ ہیڈ کے نظریے میں ارتقائیت اور ہماروحیت کا امتزاج ہوا ہے. ہماروحیت کا بانی لائبنٹز تھا جس کا ذکر مثالیت پسندی کے ضمن میں ہو چکا ہے. لائبنٹز نے کہا ہے کہ کائنات کی ہر شے ارواح سے مرکب ہے. ان ارواح کو اس نے موناڈ کہا ہے. وائٹ ہیڈ کی مابعدت طبعیات بھی ہم روحیتی ہے جس میں خدا روح اعلیٰ کا درجہ رکھتا ہے اور اس نظام ارواح کی تکمیل کرتا ہے. وائٹ ہیڈ نے طبعیات کے جدید ترین نظریات اضافیت اور مقادیر عنصری سے استفادہ کیا. اس کا خیال ہے کہ آئنسٹائن، منکوسکی اور شروڈنگر اور ہائزنبرگ کے انکشافات کے باوجود آج بھی سائنس 17ویں صدی کے طبعیاتی نظریات سے پیچھا نہیں چھڑا سکی. اس سائنس میں قدروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ اس میں حسن و جمال، آرٹ یا تصوف کے لیے کوئی گنجائش ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی عقلی اور جذباتی زندگی کے درمیان خلا پیدا ہو گیا. جذبہ اور عقل ایک دوسرے کی تقویت کا باعث نہیں ہوتے کیونکہ ان کے درمیان رابطہ بحال نہیں ہو سکا. اس احساس نے وائٹ ہیڈ کو مجبور کیا کہ وہ ریاضیات کی دنیا سے نکل کر مابعد طبعیات کی دنیا میں قدم رکھے. وائٹ ہیڈ کا نظریہ جدید سائنس کے دو عقائد کی نفی سے صورت پذیر ہوا ہے. نمبر 1 نیوٹن کا نظریہ حرکت اشیاء اور ڈیکارٹ کا نظریہ جس کی روح سے جسم اور ذہن ایک دوسرے سے قطعی جدا گانا ہے. وہ کہتا ہے کہ سائنس اور آرٹ کو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونے کے بجائے ایک دوسرے کو تقویت دینا چاہیے. وہ انہیں ایک دوسرے میں ضم کر دینا چاہتا ہے. وائٹ ہیڈ کائنات کو عضویاتی وحدت خیال کرتا ہے. اس کے خیال میں نیچر ایک جامد حقیقت نہیں ہے جو ساکن خلا میں واقع ہے بلکہ واقعات کا نظام ہے جس میں ایک مسلسل تخلیقی بہاؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے. اس نے واقعات کی ترکیب عام مفہوم میں استعمال نہیں کی. اس سے مراد وہ برقی لہریں ہیں جو ایٹم کے اجزاء ترکیبی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ان واقعات کی خارجی ترکیب سے مادہ صورت پذیر ہوتا ہے اور داخلی ترکیب سے انسانی ذہن کی نمود ہوتی ہے. یہی واقعات کائنات کا اساسی عنصر ہیں اور جدید کائنات کے تحت صورت پذیر ہوتے ہیں یا منتشر ہو جاتے ہیں. اس طرح موضوع اور معروض کا
کا فرق مٹ کر رہ گیا۔ وائٹ ہیڈ کے عضویاتی نظریے میں سائنس، مذہب اور آرٹ ایک دوسرے سے مدغم ہو جاتے ہیں۔ ان کے امتزاج سے جو اکائی شکل پذیر ہوتی ہے اس میں سائنس کے حقائق، روحانی اور اخلاقی قدرے اور آرٹ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ وائٹ ہیڈ روایتی سائنس کے ساتھ روایتی مذہب کو بھی رد کرتا ہے۔ اپنی مشہور کتاب سائنس اور عالم جدید میں نہایت دقیق اور خیال افروز پیرائے میں اس نے مذہب اور سائنس کے طریقے جستجو کا مقابلہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس کی دنیا میں خواہ کتنا انقلاب اور انکشاف کیا جائے اسے فتح و نصرت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، لیکن مذہب ہمیشہ اسے اپنی شکست پر محمول کرتا ہے، کیونکہ اس سے مذہب کے روایتی نظریات کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب روز بروز روبہ تنزل ہے۔ دوسرے ارتقائیت پسندوں کی طرح وائٹ ہیڈ کا نظریہ اساسی طور پر سریانی ہے اور نو اشراقیت کے قرین ہے، اور نو اشراقیت کی ذات اور وائٹ ہیڈ کی روح اعلیٰ ایک ہی تصور کے مختلف نام ہیں۔ وائٹ ہیڈ کو سائنس سے یہ شکایت ہے کہ اس کے انکشافات نے انسان کا ذہنی اور قلبی رابطہ کائنات سے منقطع کر دیا ہے۔ وہ جرمن مثالیت پسندوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا کہ کائنات ذہن انسانی کی تخلیق ہے، اس کھوئے ہوئے تعلق کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وائٹ ہیڈ کے ہمہ روحیتی فلسفے کی روح سے تمام اشیاء اور ذی حیات ارواح پر مشتمل ہے، اور یہ نظام ارواح جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ بھی ہے روح اعلیٰ یا خدا کے وجود سے قائم ہے۔ یہ کہہ کر وائٹ ہیڈ نے مثالیت پسندوں اور صوفیوں کی طرح انسان اور کائنات کے درمیان روحانی ربط و تعلق کو اثر نو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وائٹ ہیڈ رومانی شعراء بالخصوص ورڈزورتھ کا بڑا مداح ہے، کیونکہ وہ نیچر کو زندہ تصور کر کے اس کے ساتھ جذباتی رشتہ قائم کرتا ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر وائٹ ہیڈ کے ناقدین کہتے ہیں کہ اس نے جدید سائنس اور فلسفے پر تصوف کا پیوند لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس پہلو سے اسے صوفیوں، رومانیوں اور برگساں کا جانشین سمجھا جا سکتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم اپنی آخری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر، جس کے صفحہ نمبر 102 پر ہے۔ مذہب عقل کی بے رحم عدالت کے سامنے پیش تھا۔ چونکہ مذہب کی قہرمانیت کا دور گزر چکا تھا، اور جس طرح پہلے مذہب کے آگے عقل بے بس تھی، اب عقل کی حکومت نے مذہب کو بے بس بنا دیا تھا۔ نیز مذہب کی توانائی ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ توقع بے سود تھی کہ اس کے فیصلے عقل کے آزادانہ فیصلوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لامحالہ یہی ایک صورت باقی تھی کہ عقل کا جائزہ لیا جائے کہ اس کی حیثیت دیگر انسانی اعضاء کی طرح ایک عضو کی ہے جس کے وظائف اور قوتوں کی حد متعین ہے، یا اس کی طاقت غیر محدود اور اس کے وظائف لا تعداد ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ کس طرح اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ مذہب کی بے رحم عدالت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اب مذہب عقل کی بے رحم عدالت کے آگے پیش ہے۔ عقل کی جانچ کا معاملہ محض وقتی اور عارضی تھا، ورنہ جو مذہب عقل کے ہزاروں شیدائیوں کو نظر آتش کر چکا ہو، وہ عقل کی بارگاہ سے کس قدر اور کب تک اپنے تحفظ و بقا کی ضمانت حاصل کر سکتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ لاک، بارکلے اور ہیوم نے عقل کی جانچ کے لیے ایک حد تک راستہ ہموار کر دیا تھا۔ نیز روسو نے جبلت اور تأثر باطنی کی اہمیت واضح کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ زندگی کے نازک مرحلات اور کردار و یقین کے اہم مسائل میں عقل کوئی قطعی معیار نہیں بن سکتی ہے۔ کانٹ کا تنقیدی فلسفہ، لیکن کانٹ وہ پہلا شخص ہے جس نے تنقیدی فلسفے کے ذریعے عقل کے حدود متعین کیے ہیں۔ تنقیدی فلسفے سے یہ مراد ہے کہ انسان اشیاء کا علم حاصل کرنے کی کوشش سے پہلے خود اپنی قوت علم کو جانچتا، پرکھتا اور اس کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ اس کے برخلاف ادعائی فلسفے میں قوت علم کا جائزہ لیے بغیر اس سے کسی طے شدہ اصول کے مطابق کام لینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح تنقیدی فلسفے میں خود ملکہ علم کی مشنری کا امتحان ہوتا ہے اور مشینری کا امتحان ہوتا ہے، اور اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سے مسائل اس ملکے سے قابل حل ہیں اور کون سے مسائل اس کی دسترس سے باہر ہیں۔ کانٹ عقل کی حدود متعین کرتا ہے اور اس کو مصفہ بناتا ہے۔ کانٹ تنقید عقل محض میں خالص عقل پر جرح نہیں کرتا، جیسا کہ کتاب کے نام سے مغالطہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے حدود کو بیان کرتا ہے اور اس کو ایسے غیر مصفہ علم سے بلند و برتر دکھانا چاہتا ہے جو اس کے خیال کے مطابق حواس کے مسخ کن راستے سے آتا ہے، کیونکہ خالص عقل کے معنی اس علم کے ہیں جو ذہن کی داخلی فطرت اور ساخت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم اس کے نزدیک نہ صرف یہ کہ حواس کے ذریعے سے نہیں آتا، بلکہ ہر قسم کے حسی تجربے سے بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ درج ذیل توضیحات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تجربہ ہی ایسا میدان نہیں ہے جس تک ہمارا فہم محدود ہو۔ تجربہ ہم کو یہ ضرور بتاتا ہے کہ کیا ہے، مگر یہ نہیں بتاتا کہ لازمی طور پر جو کچھ ہے وہی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا تجربے سے ہم کو کبھی در حقیقت عام صداقتوں کا علم نہیں ہوتا، اور ہماری عقل جو خصوصیت کے ساتھ عام صداقتوں کے علم سے دلچسپی رکھتی ہے اس سے مطمئن نہیں بلکہ برانگیختہ ہوتی ہے۔ عام حقائق جو داخلی لزوم کی خصوصیت بھی رکھتے ہوں تجربے سے آزاد ہونے چاہیے، یعنی ہمارا بعد کا تجربہ کچھ بھی ہو ان کو صحیح ہونا چاہیے اور تجربے سے پہلے بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ریاضیاتی علم اٹل اور یقینی ہوتا ہے، ہم آئندہ تجربے کو اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ کل سورج مغرب سے نکلے گا، لیکن اگر جان بھی چلی جائے تو یہ یقین نہیں کر سکتے کہ 2 اور 2 مل کر 4 کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مطلق اور اٹل حقائق ہیں، یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی کہ یہ کبھی غلط ہو جائیں گے۔ لیکن اطلاق و لزوم کی یہ خصوصیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تجربے سے تو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ تجربے سے علیحدہ حصوں اور واقعات کے سوا تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حقائق اپنی مطلق اور لازمی خصوصیت کو ہمارے ذہنوں کی ساخت سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس فطری اٹل طریقے سے جس کے مطابق ہمارے ذہنوں کے لیے عمل کرنا لازمی ہے، کیونکہ انسان کا ذہن منفعل اور بے جان موم نہیں ہے جس پر تجربہ اور حس اپنے مطلق اور بیہودہ احکام کو لکھ دیتے ہوں۔ نہ یہ ذہنی حالتوں کے سلسلے یا مجموعے کا مجرد نام ہے، یہ ایک فعلی عضو ہے جو اس حصوں اور تصوروں کو ڈھالتا اور مرتب کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عضو ہے جو تجربے کی پریشان کثرت کو فکر کی مرتب وحدت کی صورت میں بدل دیتا ہے۔
لاک اور ہیوم پر کانٹ کی تنقید۔ ایک موقع پر کانٹ انگلستان کے مشہور فلسفی جان لاک کے بارے میں کہتا ہے کہ چونکہ ایسے تجربے میں عقل کے خالص تصورات نظر آئے اس لیے انہیں تجربے سے ماخوذ سمجھا اور پھر یہ بے اصولی برتی کہ ان تصورات سے ان معلومات میں کام لیا جو تجربے کی حد سے کہیں آگے ہے۔ ڈیوڈ ہیوم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ ان تصورات کو تجربے کے دائرے سے باہر استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اصل بدی ہو، مگر وہ اس کی توجیہ نہ کر سکا کہ عقل خود کیوں ان تصورات کو جو بجائے خود عقل کے اندر مربوط نہیں معروض وہ ہے جس کے تصور میں ایک دیے ہوئے مشاہدات کی کثرت ادراکات متحد ہوں، تو جس کے خود عقل کے اندر مربوط نہیں ہے معروض میں وجوباً مربوط سمجھے، اور اسے یہ نکتہ نہیں سوجھا کہ شاید خود عقل ہی ان تصورات کے ذریعے سے اس تجربے کی بانی ہے جس میں معروضات ہم پر ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے مجبوراً اس نے ان تصورات کو تجربے سے ماخوذ مانا۔ پھر آگے کہتا ہے لیکن عقلی تصورات کا یہ تجربی استخراج جس کے چکر میں لاک اور ہیوم دونوں پڑ گئے خالص علمی معلومات کی حقیقت سے جو ہمارے پاس موجود ہے، یعنی خالص ریاضی اور عام طبیعیات سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کے واقعات خود اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہاں نہ تنقیدی فلسفے پر بحث مقصود ہے اور نہ مختلف موضوع پر کانٹ کے افکار و نظریات پر تبصرہ مقصود ہے۔ ذیل میں موقع کی مناسبت سے اس کے فلسفے مذہب و اخلاق کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کانٹی اخلاقیات کے 3 دور۔ کانٹ کے اخلاقی مباحث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر 3 دور گزرے ہیں اور ہر دور کے خیالات میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ پہلے دور میں روسو کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ اس وقت اس کا نظریہ اخلاق یہ تھا کہ ہر قسم کا اخلاقی حکم ایک قسم کے تأثر سے سرزد ہوتا ہے اور ایک بلا واسطہ تأثر اس کا ماخذ ہوتا ہے، لیکن اس دور میں بھی روسو کی طرح کانٹ بلا واسطہ وجدان کو کبھی تمام اخلاقیات کے لیے کافی نہیں قرار دیتا۔ چنانچہ وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ نیکی کی بنیاد کچھ اصولوں پر قائم ہوتی ہے جو اپنی وسعت اور تعمیم کی نسبت سے عظیم و شریف ہوتے ہیں۔ یہ اصول تعقلی قواعد کے مرادف نہیں ہوتے بلکہ ایک تأثر پر مبنی ہوتے ہیں جو ہر انسانی سینے میں پایا جاتا ہے، وہ انسانی فطرت کے حسن و وقار کا تأثر ہے۔ دوسرے دور میں اس امید کی بنا پر کہ عقلی علم تجربے سے آزاد ہو کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، اس کے نظریہ اخلاق میں یہ کوشش نظر آتی ہے کہ اخلاق کے لیے ایک ایسی عقلی اساس دریافت کی جائے جو تجربے کی محتاج نہ ہو۔ چنانچہ اس دور میں یہ نظریہ تھا کہ اخلاقی تصورات تجربے سے نہیں بلکہ خالص عقل سے حاصل ہوئے ہیں۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ اخلاق ایک عام قانون کی پابندی میں آزادی کا نام ہے اور اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی فطرت کے ساتھ موافقت معلوم ہوتی ہے، مسرت پیدا ہوتی ہے، اگرچہ براہ راست مسرت اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اخلاق و مسرت دونوں کا انحصار نہ خارجی حالات پر ہے، نہ انفعالی تاثرات پر اور نہ ارباب اقتدار کے احکام پر۔ تیسرے دور میں مختلف مؤثرات کی بنا پر اس کے اخلاقیات کی مخصوص صورت پیدا ہوئی جس میں وہ اخلاقی قانون کو بھی قوانین فطرت کے مماثل تصور کرتا ہے اور معمولی اور واقعی اخلاقی شعور کی تحلیل کر کے اخلاق کے اصول قائم کرتا ہے۔ اخلاقی شعور کی تحلیل۔ کانٹ کو ہر قسم کے اخلاقی شعور کی تحلیل سے 2 پہلو دریافت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قانون کی باطنیت اور عظمت اور انسان کی حقیقی فطرت سے اس کی موافقت۔ چنانچہ ایک موقع پر کہتا ہے کہ معمولی اخلاقی شعور میں انسان یہ جانتا ہے کہ کسی عمل کی اخلاقی قیمت اس کے خارجی اثرات پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ اس کا مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اصل نیکی نیک ارادے میں ہے جو خیر کا وجود خارج میں نہیں بلکہ عمل کرنے والے کی شخصیت میں ہے، اس لیے صرف اس عمل کو نیک کہہ سکتے ہیں جو احساس فرض سے سرزد ہو۔ اس کے نزدیک قانون اخلاق اپنی باطنیت اور عظمت کی وجہ سے تمام تجربے سے ماورا ہوتے ہیں، نیز اخلاق کی بنیاد نہ دینیات پر قائم ہو سکتی ہے اور نہ نفسیات پر۔ اس کے باوجود اعلیٰ ترین تہذیب میں وہ تزکیہ نفس اخلاق کو داخل کرتا ہے اور جو خوبی اخلاق طبیعت سے سرزد نہ ہو اس کو محض نمائش اور آراستہ گندگی قرار دیتا ہے۔ کانٹی اخلاقیات کا دلچسپ پہلو۔ کانٹی اخلاقیات کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس کی اخلاقیات خود اختیاری ہے، انسان کی فطرت اور عمل کے جوہر کے باہر کسی مقدمات کی محتاج نہیں ہے۔ اس طرح طبیعیات، مابعد طبیعیات، نفسیات اور دینیات سب سے وہ آزاد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس آزادی کی وجہ سے اخلاق سے مذہب کی طرف عبور کرنے کا راستہ کس قدر پرپیچ اور دشوار گزار بن گیا۔ پھر بھی کانٹ ہمیشہ اس بات کا قائل رہا کہ صرف اخلاقی مذہب کی بنیاد قرار پا سکتا ہے۔ کانٹ کا فلسفہ مذہب تاریخی اور نفسیاتی لحاظ سے تشنا ہے۔ کانٹ کے فلسفہ مذہب میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف تاریخی لحاظ سے تشنا ہے بلکہ نفسیاتی لحاظ سے بھی تشنا ہے۔ تاریخی پہلو کو مذہبی عالموں کے حوالے کر دیتا ہے اور نفسیاتی پہلو پر غالباً اس کی نظر نہ تھی، اس لیے اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ دراصل اس کے سامنے مذہب کا کوئی واضح تصور ہی نہیں ہے، وہ صرف عیسائی مذہب کو دیکھتا ہے اور گناہ و کفارہ جیسے موضوع کو زیر بحث لاتا ہے۔ پھر اخلاقیات کو دینیات سے آزاد کرنے کے بعد عیسویت کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ جس پر کوئی مفید بحث ہو سکے۔ مذہب کے بارے میں کانٹ کا نظریہ۔ مذہب کے بارے میں اس کے خیالات درج ذیل ہیں۔ مذہب و ایمان کو عقل کی دسترس اور اس کی قلمرو سے دور رکھنا چاہیے، مگر اسی لحاظ سے مذہب کی اخلاقی بنیاد مطلق ہونی چاہیے جو قابل اعتراض حسی تجربے وغیرہ سے ماخوذ نہ ہونی چاہیے۔ اس کو عقل خطاکار کے میل سے گندہ نہ کرنا چاہیے بلکہ اندرونی ذات کے بلا واسطہ ادراک اور وجدان سے اخذ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ خالص عقل عملی بھی ہو سکتی ہے، یعنی بطور خود کسی تجربی شے کی مدد کے بغیر ارادے کو متعین کر سکتی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اخلاقی حس خلقی ہے اور تجربے سے ماخوذ نہیں ہے۔ امر اخلاقی جس کی ہمیں مذہب کی بنیاد کے طور پر ضرورت ہے مطلق امر ہونا چاہیے۔ کانٹی مذہب کی بنیاد اور اخلاقی معیار۔ چونکہ کانٹ کے نزدیک مذہب کی بنیادی عقل نظری کی منطق پر نہیں بلکہ حادثہ اخلاقی کی عقل عملی پر ہونی چاہیے، اس لیے ہر مقدس کتاب اور وحی کو وہ اخلاقی قدر و قیمت کے معیار سے دیکھتا ہے، ضابطۂ اخلاق کے لیے حکم اور معیار نہیں قرار دیتا ہے۔
نیز اس کے نزدیک کلیسا اور اعتقادات نسل کی اخلاقی ترقی میں مدد کرنے ہی کی وجہ سے قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اخلاقی قانون کی پابندی کرنے کی راہ سے اتحاد پیدا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان دی۔ مسیح خدا کی حکومت کو زمین کے قریب تر لائے تھے، مگر ان کا مطلب غلط سمجھا گیا اور خدا کی حکومت کی بجائے پادریوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر لوگ بجائے اس کے کہ مذہب سے متحد و مربوط ہوتے، وہ ہزاروں فرقوں میں بٹ گئے۔ آخر میں خرابی کی انتہا اس وقت ہو جاتی ہے جب کلیسا ایک انقلابی حکومت کا اعلی کار بن جاتا ہے، اور جب اہل مذہب جن کا کام یہ ہے کہ ایک پریشان اور مصیبت زدہ عالم کو ایمان، امید اور محبت سے تشفی دے اور رہبری کریں، سیاسی ظلم اور دینیاتی کج بحثی و گمراہی کا آلہ بن جاتے ہیں۔ کانٹ کا خدا عقل محض کا نصب العین ہے۔ کانٹ خدا کو عقل محض کا نصب العین قرار دیتا ہے، لیکن ان تمام دلیلوں کی تردید کرتا ہے جن کو فلسفیوں نے خدا کے وجود میں پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ جس شخص کے اندر اخلاقی قانون جاری و ساری وہ بلا کسی دلیل ایک خدا پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہے۔ مذہب کے بارے میں کانٹ کی غلط فہمی، اس کا نظریہ ہے کہ انسان نے غیر ارادی طور پر اپنے اخلاقی میلانات سے مذہب کے تصورات کی تشکیل و تکمیل کی ہے اور خود وہی پر ان کی مہر لگا دی ہے۔ محض خارجی اور تاریخی واقعات سے انسان نصب العین اور الوہیت سے کبھی آشنا نہ ہو سکتا۔ مذہب کا واضح تصور نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قسم کی باتوں پر بھی اعتماد کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہماری طبیعتوں کے اندر ایک ناقابل فہم اسوہ حسنہ ہے جو باطن میں ہماری فطرت کا نصب العین ہے، جس کو انجیل نے ابن اللہ کہا ہے، جو زمین پر آیا ہے اور اس نے انسانی صورت اختیار کی ہے۔ ایک ایسی ہستی کا تصور جو خدا بھی ہے اور انسان بھی، انسانی فطرت کے کمال کا نصب العین ہے۔ مذہب کے بنیادی مباحث کانٹ کے فلسفے میں واضح نہیں ہے۔ غرض وجود باری، بقائے روح، نبوت اور اختیار انسانی جو مذہبی مباحث میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، کانٹ کے فلسفے میں زیادہ واضح نہیں ہے۔ اسی بنا پر بعض ناقدین کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اس کے تصانیف میں متضاد باتیں پائی جاتی ہیں، مثلا جبر اختیار، تصوریت اور اس کی تردید، الحاد اور عقیدہ باری وغیرہ۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کانٹ نے مذہب و ایمان کو ترک کرنے کے بعد لوگوں کے ایمان کو اس لیے برباد کرنے میں تأمل کیا کہ کہیں عوام کے اخلاق اور زیادہ نہ بگڑ جائے، نیز مذہب کے تباہ شدہ عمارت گرانے کا الزام اس پر نہ آئے۔ اخلاقیات کی تعمیر کے بعد مذہبیات میں وہ متحیر ہو گیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ والدین کی مذہبی تربیت کی وجہ سے زندگی کے ہر دور میں اس کے مذہبی ذہن کا پتہ چلتا ہے، لیکن جب اس نے علمی ترقی کی اور فلسفے کی پرپیچ وادیوں سے گزرا تو مروجہ مذہب سے وہ تشفی حاصل نہ کر سکا۔ جن لوگوں نے اس پر ترک مذہب کا الزام لگایا ہے، میرے خیال میں انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ مذہب کے بارے میں اس کے خیالات واضح نہیں ہیں، لیکن اس کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اخلاقیات کی عالی شان فکری عمارت تعمیر کرنے کے بعد مذہبیات کے باب میں وہ مبہوت و متحیر ہو گیا تھا۔ مثلا ایک طرف اخلاقی حس کو مذہب کی بنیاد قرار دیتا ہے اور دینیاتی مراسم و اعمال کو بے بنیاد بتاتا ہے، اور دوسری طرف عوام کی دینیات کو عمدہ طریقے پر ثابت کرتا ہے۔ یا ایک طرف کہتا ہے کہ انسان مذہبی عقائد کے بغیر اخلاقی قانون کی غایت پر استوار نہیں رہ سکتا، اور دوسری طرف اخلاقیات کا یہ مقصد بیان کرتا ہے کہ تمام مقاصد و نتائج سے الگ ہو کر انسان کا ارادہ اپنے باطنی قانون پر عمل کرے۔ اگر مذہبی عقائد لازمی ہے تو اخلاق کا استقلال ختم ہو جاتا ہے جو اس کے فلسفے اخلاق کا جوہری عنصر ہے۔ اس کی نظر میں مذہبی عبادت و شاعر کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی طرح مذہبی عبادت و شاعر کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ یہ زندگی کے ان تاروں کو چھیڑنے میں کامیابی حاصل کرتے اور ان شریانوں کے ذریعے آب رسانی کرتے ہیں جن تک کانٹ کی نہ عقل خالص کی رسائی ہوئی ہے نہ اس کی اخلاقیات کا گزر ہوا ہے۔ معجزات اور دعاؤں کے اثرات کا بھی وہ منکر ہے، حالانکہ ایمان و یقین کے اظہار کے لیے ان کی اصل حقیقت پر اعتماد کیے بغیر چارہ نہیں۔ مذہبی عقائد پر ایمان کا استدلال نہایت ناقص تھا۔ ان کے علاوہ مذہبی عقائد پر ایمان کا استدلال بھی پرپیچ اور مبالغہ آمیز ہے۔ مثلا ایمان جس ضرورت سے پیدا ہوتا ہے اس کے نزدیک نہ صرف یہ کہ تمام ممکن خواہشوں سے یہ ضرورت مختلف ہے، بلکہ خالص باطنی اور نفسی شے ہے جو نفوس انسانی میں اخلاقی قانون کا نتیجہ اور خالص عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا یہ ضرورت سب انسانوں میں پائی جاتی ہے اور تمام افراد لازمی طور سے اسی کو محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ کانٹی اخلاقی قانون کے قائل ہوں یا نہ ہوں؟ اس کے جواب کے لیے نفسیاتی تجربے کی ضرورت ہے، عقل محض کافی نہیں۔ اس طرح جو لوگ ایمان کے بغیر اخلاقی قانون پر عمل پیرا ہیں انہیں اس ضرورت کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کے مذہب کا کوئی مضبوط مرکز اور محور نہ تھا۔ کانٹ کے نزدیک مذہبی تصورات علامتی ہیں، کیونکہ جب تصورات کا علمی استدلال نہ ہو سکے تو لازمی طور سے تمثیلوں اور علامتوں سے مدد لینی پڑتی ہے، لیکن تصورات کو علامتی سمجھنے کے جو نتائج ہیں ان سے وہ عہدہ برا نہ ہو سکا۔ مثلا مخصوص علامتیں سب کے لیے لازم کیوں ہوں؟ ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق انتخاب کا حق ہونا چاہیے۔ جب یہ بات شخصی انتخاب پر ٹھہری تو ممکن ہے میری عقل ایسی علامتوں کا انتخاب کر سکے جو کانٹ کی منتخب علامتوں سے زیادہ بہتر ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ کانٹ کے مذہب کا کوئی مضبوط مرکز اور محور نہ تھا، بس جن چیزوں پر ایمان لانے کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی تھی انہیں ماورائے تصورات سمجھ کر خدا کے حوالے کر دیتا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا تشریف لانے کے لیے اور اس کو سننے کے لیے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر فرمائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔